ایک بات تو یہ سامنے آ رہی ہے کہ جو الیکشن سے پہلے طاہر القادری صاحب باتیں کر رہے تھے اس کا مقصد ہے کہ وہ ساری باتیں صحیح تھی اور خدا کا خوف نہیں مطلب پریکٹیکل جو بھی تھا مطلب آپ یہ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی آدمی پروونس میں مثال کے طور پہ پی ٹی آئی کا کے پی کے میں حکومت لیا ہے, آج ان کو پرابلمز آ رہی ہیں کہ بھئی معاملات حل نہیں ہو رہے, ڈرون حملے بند نہیں ہو رہے, دہشت گردی, اسی طرح کی سے فیڈرل میں انہوں نے فیڈرل میں لینے کے بعد, وہ تو خیر ماضی میں بھی 2/3 اکثریت لینے کے بعد بے فکری ہوتی ہے نون لیگ کو, اور اس کے بعد پھر کیا لیکن اس کے بعد جو صورتحال ان 4 مہینے میں تقریباً بن رہی ہے, بھلا انتہائی صورتحال بنی نا, تھوڑا سا آگے چلیں نا, ہاں تھوڑا سا آگے میں اسی لیے انتہائی صورتحال کیا بنے. دیکھیں کراچی کے اندر ہم نے کوشش کری امن لانے کی, ٹھیک ہے, اور جو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی آپس میں پہلے ساتھ ہو کر نہیں کر پائے تھے, وہ ہماری محنت سے, ہمارے مورل اینڈ پولیٹیکل پریشر سے کیپٹن بنایا سندھ کے لوگوں نے مانا, 2008 میں, اور ہم نے کوشش کری, آپ کے گورنر صاحب, ان کے چیف منسٹر صاحب, ان کو بٹھایا آپس میں, اور کراچی کے اندر اب ایک تھوڑی سی بحث آنا شروع ہو گئی ہے. کچھ دیکھیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اچھی باتیں ہوئی ہیں بالکل. یہ دیکھیں اے پی سی کے اندر ان کو, آپ کو اور آپ کو ایک ساتھ بٹھایا, دس از ناٹ ایزی, اور سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے سائن کروایا اور آگے کرا, ٹھیک ہے, مطلب ادھر بھی کوشش کری, آئی ایم ایف سے نیا اگریمنٹ کر لیا, مطلب پاور کے اندر پاور زیادہ بنانا شروع کر دیا, سرکولر ڈیٹ پے کر دیا. سر پھر یہ بڑا فارمل شو ہو جائے گا, میں بتا رہا ہوں, اتنی اپنی تعریفیں نہ کریں, تعریف نہیں کرتا, ہماری بڑا فارمل شو ہو جائے گا. یہ بالکل, یہ آپ بات صحیح کرا دو. 2008 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے, وزیر خزانہ کون ہے؟ ٹھیک ہے نا, خزانہ خالی ہے. مجھے آج بھی میڈیا پہ, آج بھی آپ چلائیں کلپ کہ جی خزانہ خالی ہے. جب خزانہ خالی ہے, اور وہی خزانہ آج بھی 2013 میں خالی ہے, اور 2013 کے خزانے کے فوراً بعد منشا کو پیسے دینے کے لیے 350 ارب روپے اچانک ریلیز ہو جاتے ہیں, مطلب مجبوری تھی نا سر, سرکولر ڈیٹ لینا تھا نا, منشا کو تھوڑی دینا. دیکھیں حکومت کو اس پہ الزام, حکومت کو اس پہ, دیکھیں حکومت پہ الزام نہ لگائیں, فوراً ریلیز ہو جاتے ہیں جو پیسے, اس پہ حکومت پہ الزام نہ لگائیں نا. تو حکومت پر کوئی الزام نہیں لگا, کس پہ لگائیں, ہم تو صرف آگے بھی تو پوچھیں نا, آپ میرے سے پوچھیں آگے کس پہ لگائیں. آپ سیکٹری فائنینس پہ لگا دو نا, حکومت نہیں, سیکٹری فائنینس پہ لگا دے, یاسین انور پہ لگا دے. آپ کو 5 سال یہ پتا تھا کہ یہ پرابلمز ہیں, تو وہ پروفیشنلز کہاں تھے آپ کے کہ جن کو اگلے 5 سال میں پلان کرنا تھا. اب یہ اٹیک کر رہے ہیں, مجھے جواب تو دینا دو. آپ دیوار سے لگا رہے ہیں. کاش نون لیگ بھی دیوار سے کبھی لگے, انہوں نے کبھی نہیں سوچا. مشرف کے دور میں تھے نا بیچارے, ہم نے ساتھ کیا تھا, ہم لوگ ان کو باہر نکال چیف آف آرمی اسٹاف کو دیوار سے لگا دیتے ہیں, بیچارہ وہ جہاز پہ ہوتے ہیں. اتنی تعریفیں نہیں کیا کریں. دیکھیں نا ڈیل تو اچھی ہے نا, وہ کیا نام دیا تھا جی آپ نے ان کو بتایا؟ پروفیشنل سیٹلمنٹ. نہیں پروفیشنل سیٹلمنٹ ہے نا نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی. بھائی آج بھی ہمیں نہیں کہہ رہے ہیں, اچھے کام پہ ہم ان کا ساتھ دیں گے, یہ جب بھی برا کام کریں گے آپ لوگوں کے اتنے اچھے لوگ تھے, آپ لوگوں کا پتہ ہی کوئی نہیں, آپ کا ساتھ تو دے رہے ہیں نون لیگ والے. وہ ایک آصف ہاشمی تھا ویکوی بورڈ کا چیئرمین, نہ وہ ہی میں تھا نہ وہ شی میں تھا, کانسٹیٹیوشنل پوسٹ, اور اس میں جناب اس نے اتنا کچھ مال بنایا, وہ آج لندن بیٹھا ہوا ہے, اس کا کوئی پتہ نہیں. دیکھیے یہ سی ڈی اے میں فیصل سخی بٹ تھا, وہ آپ کی ڈیلنگ سے, وہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہے, میں نے کہا ابھی بھی ہے, کینڈیڈیٹ بنتے جاتے ہیں نا, مطلب ڈیلنگ کرتے رہتے, الزامات ساری دنیا کو پتا ہے, الزامات اسٹیل مل کا سارا آپ نے ٹھیکے پہ چلایا ہوا تھا, آپ نے ثبوت لائے, تو وہ ساری سیٹلمنٹ تو ہے نہیں. قمر زمان کو نیب کا چیئرمین آپ بنا دیں. قمر زمان ریئلی گڈ پروفیشنل آفیسر. سیریس تو نہیں, میں بالکل سیریس نہیں ہو رہا, مگر یہ مطلب آپ لوگوں نے کیوں نہیں پکڑا؟ میں جو سچی بات میں بتاؤں, جو آپ بتا رہے تھے نا, مجھے یہ بٹ صاحب فیصل سخی میں جانتا بھی نہیں ہوں میں کیا بات, مجھے ریفرنس بھی سمجھ میں نہیں ہے, تو آئی ڈڈ ناٹ ایون انڈرسٹینڈ کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. سی ڈی اے کا اس کو بنایا ہوا تھا, انہوں نے بنایا ہوا تھا, کرتا دھرتا, انہوں نے بنایا تھا, انہوں نے بنایا. نہیں سر میں بتاؤں, ہماری آپ پارٹی لوگ کا آئے, آپ بندہ لوگ ہے, احتساب کیوں نہیں کر رہے, آپ ان لوگوں کو کیوں نہیں پکڑ رہے؟ آپ آصف ہاشمی جیسا بندہ جو ویکوی بورڈ ٹرسٹ کا چیئرمین تھا, اس کو کیوں نہیں پکڑ رہے؟ اب کیونکہ اب آپ سوال پوچھ رہے ہیں تو تھوڑا اسٹیل مل میں تھوڑی سی اجازت دیں سیدھے جواب دینے کے. اگر احتساب ہم کرتے ہیں, پی ایم ایل این کرے گی, تو وہ احتساب ہمیشہ کنٹروورسل ہو جائے گا, متنازع ہو جائے گا, کیونکہ وہ بولیں گے آپ پیچھے والوں کو کر رہے ہیں. بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی آئی نیب کو کریں کہ بھائی آپ کا کام ہے کنٹینیوس اکاؤنٹیبلٹی, مسلم لیگ کی بھی کرو,
پیپلز پارٹی بھی کرو, MQM کی بھی کرو, اور PTI کی بھی کر لو. ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں. مطلب سب کی اکاؤنٹیبلٹی کریں, اور وہ انڈیپینڈنٹ باڈی ہونی چاہیے, وہ کرتے تاکہ کوئی کسی کے اوپر وہ نہ کر سکے کہ آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں. تو اگر نیب چاہے, اور کورٹس تو آپ کو پتا ہے کہ آزاد ہیں, یہ تو اس میں کوئی اس میں وہ بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, چکی چکی بات نہیں ہے. مطلب ہم کوئی پرائس بڑھانے کی کوئی نوٹیفیکیشن ڈالتے ہیں, وہ بھی وہ مطلب وہ واپس کرتے ہیں, واپس لے لو. تو کورٹ آبویسلی انڈیپینڈنٹ. اگر آپ سپریم کورٹ پہ حملے نہ کریں, ماضی کی روایت کو چھوڑیں تو پھر آگے بڑھنے دیں, تو شاید کیونکہ دیکھیں صاحب کا حکومت نہیں, ایک جنرل بات کر رہا ہوں, صاحب کا حکومت آئندہ آپ نے جب چیف جسٹس 12 مئی کو وہ کیا ہوا تھا, سوری میں بھول گیا, کوئی بات نہیں, ہسٹری ہے نا. اگر آپ نے سپریم کورٹ کے حملے کی بات کی تو انہوں نے 12 مئی کی بات اس کو تو کلیئر کر دیا نا سپریم کورٹ نے. پچھلے 5 سال میں اس چیز کو ٹیک اپ نہیں کر کے کلیئر کر دیا نا کہ بھائی کوئی ایسا نہیں تھا. لیکن ایک چیز دیکھیں کہ پچھلے 5 سال میں جتنی بھی چیزیں تھیں جو سپریم کورٹ نے کیا, نیب سمیت, کسی ایک چیز پر بھی جو ہے وہ ڈیسیجن نہیں ہوا, اور سپریم کورٹ کہتی رہی کہ بھائی ڈیسیجن نہیں ہوا. تو سیم وہی اب نظر آ رہا ہے, سپریم کورٹ وہی اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے. وہ اسٹیٹمنٹ جو 5 سال میں دیتی رہی, وہ 3 مہینے میں دینا شروع کر دی کہ بھائی آپ بھی وہی کر رہے ہیں, آپ بھی نہیں کر رہے. تو یہ بڑا سیریس معاملات ہیں کہ بھائی اب آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس طرح کی چیزیں. اچھا, بجلی کی قیمتیں آپ بڑھاتے ہیں, سپریم کورٹ اس کو واپس دیتی ہے. اتنی بڑی لگاری نے بڑی اچھی بات بولی, لگاری نے بہت اچھی بات, اس نے کہا لوڈ شیڈنگ کو لوگ ترسیں گے. میں نے یاد ہے پچھلے ٹاک شو میں بولا تھا لوڈ شیڈنگ کے لیے لوگ ترسیں گے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ اتنے مہنگی بجلی کر دیں گے آپ کے لوڈ شیڈنگ کے لیے لوگ ترسیں گے. یہ آپ کا مغالطہ ہے, لوڈ شیڈنگ کے لیے کوئی نہیں ترسے گا. سب سے مہنگی بجلی وہ ہوتی ہے جو بجلی نہیں آتی, جس سے کارخانے رک جاتے ہیں, اور یہ مذاق ٹھیک ہے, لیکن لوگوں کے روزگار چلے جاتے ہیں, وہ سب سے مہنگی بجلی ہے. نون حکومت کا سب سے اولین ترجیح, اور میرے خیال سے ہے اور ہونی بھی چاہیے, کہ بجلی بنا دیں پاکستان کے اندر, اگلے 4-5 سالوں میں بجلی آ جائے. اس کے بعد مطلب, اور جو اس کی ریئل کاسٹ ہے وہ پاس آن کرے, جو اس کی ریئل کاسٹ ہے وہ پاس آن کرے. دیکھیں 2000 ارب روپے کا لاسٹ اس ملک کے اندر خسارہ تھا ڈیفیسٹ کا, ہم افورڈ نہیں کر سکتے. آپ کا بھی کتنا خسارہ ہے, ابھی سرکولر ڈیٹ آپ کا کتنے اوپر چڑھ گیا, آپ کا کتنا ہے, آپ بتائیں. ناراض کیوں نہیں, مطلب غصے سے دیکھیں 5 سے 6 ارب روپے کا ہم نے لاسٹ ایئر سرکولر ڈیٹ دیا. ابھی کتنا, جواب دے رہا ہوں. پاور سیکٹر کا ڈیفیسٹ جو ہے وہ 700 بلین روپے کا ہوتا ہے. اس وقت کوئی سرکولر ڈیٹ نہیں. سرکولر ڈیٹ ہوتا ہے کہ ہم ایک کو نہ دیں, وہ دوسرے کو نہ دیں. ابھی 100 بلین کا جو ڈیٹ ہے وہ تو آن ٹائم پے ہو جائے گا, کیونکہ 60 یا 90 دن کی آپ کو ادھار ہوتی ہے, آپ وہ پے کر دیں گے. اور 213 ارب روپے تو ہم نے بجٹ کے اندر, 230 ارب روپے سوری بجٹ کے اندر رکھے ہوئے ہیں ڈیفیسٹ کے لیے, کہ ہم سبسیڈائز کریں گے. تو ہم سبسڈی کے پیسے تو رکھے ہوئے ہیں. آپ نے اور ساری ڈسکشن 100 دنوں میں, نہیں صحیح بات ہے, 100 دنوں میں آپ نے عوام کا خون چوس لیا. آپ نے جی ایس ٹی بڑھا دی, 5 سالوں میں بھی ہم نے اتنا کچھ نہیں کیا. پارٹی والے نے, پیپلز پارٹی والے وائلیٹ کر رہے ایگریمنٹ. نہیں, اب آپ دیکھیں کہ نیب کے چیئرمین کس کو لے کر آ رہے ہیں. نیب کا چیئرمین جو ہے قمر زمان صاحب کو, اور ماشاءاللہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرپرسن جو ہے, میری بات سنیں, وہ ایک وزیر داخلہ کے دوست, نیب کے چیئرمین وزیر داخلہ کے بڑے زبردست قسم کے دوست, جو پروموشنز ان کی ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیے, آؤٹ آف ٹرن پروموشنز ان کی نہیں ہوئی کیا؟ پچھلے میاں صاحب کے دور میں 3 عہدے لے کر نہیں بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ آپ کے پاس 18 کروڑ چیئرمین نیب کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, چودھری صاحب از the best person you have in the bureaucracy. زرداری صاحب کی ماشاءاللہ بہن ہی بچی ہوئی تھی. We have the constitution right. Constitution, this is violation of the constitution right, جب آپ پرسنل انٹرسٹ کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں. آپ بتائیں کس کو بنانا ہے, ذاتی انٹرسٹ. کھٹک صاحب کے بھائی کو بنانا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اپنی ڈیلز ہیں, آپ کے جو بیرون ملک اثاثے ہیں, وہ کہیں اوپن نہ ہو جائے تو دوستی میں مفاہمت کر دیں, اور عوام کو جو ہے نا وہ غریب کر دیں. یہ دونوں کی ہڈن سیکرٹ ڈیلز ہیں. 5 سال آپ نے چلائے, 5 سال ان کو چلانے دے رہے ہیں.
اچھا ایک آخری اور زرداری صاحب کہہ رہے ہیں میں سیاست 5 سال کے بعد کروں گا. جناب یہ کس قسم بھائی ہم کیا تلوار لے کے ان کے ساتھ لڑیں ابھی ٹیبل میں بیٹھ کے؟ نہیں بات یہ ہے کہ عوام کو انصاف دلانے کے لیے آپ کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. آپ کو رول ادا کرنا پڑے گا لیکن آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے ادا کرنا پڑے گا. یہاں آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کو اس وقت میچورٹی دکھانی پڑے گی. اگر آپ لوگ نہیں دکھاؤ گے تو ایک سیکنڈ, وی آر دا سیکنڈ لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ان ٹرمز آف ووٹ. تو ہمارا ایک مینڈیٹ ہے, ہم اس طریقے سے کوئی ایک شہر کی جماعت نہیں ہے, ایک صوبے کی جماعت نہیں ہے, ہم نے 7 ملین ووٹ اٹھائے ہیں. تو آئی تھنک بہت اچھی بات ہے. نہیں تو ہمارا ووٹ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. دوبارہ ہم دوبارہ آ جائیں گے کرنا چاہیے اور اس چیز کو ماننا چاہیے. اچھا چلے مفتہ کی بات تو سن لینا. ایسے ہی گزارش کر رہا ہوں کیونکہ میں نے کل ٹی وی پہ دیکھا تھا خوشی صاحب کے انٹرویو میں, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پوچھا تھا پی ٹی آئی والوں سے کہ آپ ریکمینڈ کریں کوئی آدمی نیب کے چیئرمین کے لیے, انہوں نے ریکمینڈ ہی نہیں کرا تھا. تو آپ نے مطلب ان سے پوچھا تو تھا, انہوں نے ریکمینڈ نہیں پوچھا آپ سے. نہیں وہ انہوں نے خوشی شاہ صاحب کہہ رہے تھے, اب وہ سچ کہہ رہے تھے, پوچھا تھا انہوں نے خود جواب نہیں دیا. اب وہ کل بھی اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ مکمکا ہے, وہ اس لیے کانسٹیٹیوشنلی مینڈیٹڈ ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس اینڈ لیڈر آف دا اپوزیشن وہ مل کے بنائیں گے. اب انہوں نے بنایا, اب مطلب کیوں آپ کو کوئی ریٹائرڈ چیف جسٹس نہیں ملا تھا؟ آپ کو کوئی 22 گریڈ کا آپ کو کوئی اچھا پسند تھا تو نام لے ریٹائرڈ شخص نہیں پتا تھا؟ آپ کو 22 گریڈ کا کوئی ریٹائرڈ جو ہے آفیسر نہیں ملا تھا؟ آپ جن کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن آپ نے دی ہے, ان کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن 20 گریڈ سے 22 گریڈ میں آپ نے ٹرانسفر کیا تھا. آپ عوام کو کس طریقے سے آپ میں نہیں کہہ رہی ہوں رانا صاحب, یہ تمام نہیں آئی تھنک جوکس اپارٹ, عوام کو سیریسنس کے ساتھ کچھ باتیں بتائی جائیں. یہ آپ انفارملی عوام کو زیادہ چیزیں بتا رہی ہیں. کیا آپ مجھے بتائیے کیا ان کے اوپر NICL کیس کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں لگا ہوا تھا؟ یہ چیف کمیشن, سیکرٹری فیڈرل کمیشن, چیئرمین CDA اکٹھے 3 پوزیشن انجوائے نہیں کر رہے تھے میاں صاحب کے دور میں. تو ہی از دا چم آف دا آئی, یہ ایپل آف دا آئی ہے PMLN کے رہے ہیں ہمیشہ. آپ اس قسم کے بائس لوگوں کو لے کر آئیں گے جو آپ کے دوست اور رشتہ دار ہوں, ان کو آپ نیب کا چیئرمین بنائیں گے. ان کی مجال ہے کہ وہ آپ کے کیسز کھولیں, وہ اوپن کریں. ان کی مجال ہے کہ وہ آپ کے کیسز اوپن کریں جو کہ آپ کے وزیر داخلہ کے بہترین دوست رہے ہوں. تو یہ بھی نہیں کھولیں گے, یہ بھی نہیں کھولیں گے. عوام لوٹ کے برباد ہو جائے گی. عوام لوٹ کے برباد. اور بھی کچھ کہنا ہے, اصل میں یہ جو سارا میچ ہے, اس کو یہ ہم پچھلے 5 سالوں میں بھی اور اگلے 5 سالوں میں جو نظر آ رہا ہے وہ اپنے امپائرز کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو وہ امپائر آؤٹ دے یا نہ دے, یہ اسی انداز میں وہ میچ نیوٹرل امپائر جو ہے وہ صرف خان صاحب کرکٹ کی ہسٹری میں لے کر آئے تھے اور وہی لے کر آئیں گے انشاءاللہ پاکستان کی. یہ ملک ہے, یہ میچ نہیں ہے, یہ میچ نہیں ہے, یہ ملک ہے. وہ میچ بھی جیت کے دکھایا تھا انہوں نے. آپ سیکھیں. میں ایک سوال, پاکستان میں کوئی چیز ایسی اچھی ہوئی ہے جو خان صاحب نے نہیں کری ہو, کسی اور نے کری ہو؟ الحمدللہ انہوں نے جو کیا اچھا کیا, انہوں نے تو جو کیا اچھا کیا اس قوم کے لیے, انہوں نے عوام کے ساتھ جو کیا اچھا کیا. مسلم لیگ کی کوئی ایک اچھی بات بتا دیجئے. چلیں, ویری ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ. چلے پیپلز پارٹی کی بتا دیں. آپ نے اچھا کیا کیا؟ آپ نے اپنی بیوی کے قاتل نہیں پکڑے 5 سال کے اندر. آپ نے کون سا اچھا کام کیا؟ میں نے اچھائی پوچھی. آپ نے کون سا اچھا کام کیا؟ آپ کے جو اچھے کرنے والے لیڈرز تھے, افسوس کے ساتھ کہ وہ آج نہیں ہیں موجود ہمارے ایم کی ایم کی کوئی ایک اچھائی ہے, ان کی پارٹی کے اندر ڈسپلن ہے. مولانا فضل الرحمان کی کوئی اچھائی, ان کی اپنی پارٹی کے اندر ڈسپلن ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی کوئی اچھائی. یہ سوال مشکل ہے. یہ ویسے ہنسنا نہیں چاہیے. ڈیزل پہ ان کا بہت زیادہ مولانا صاحب کا فوکس رہتا ہے اور ڈیزل رانا صاحب اس جملے کے بعد اگر یہ ان کی خصوصیت ہے. رانا صاحب اس جملے کے بعد اگر اپوزیشن لیڈر تبدیل ہو گیا تو پھر ان کو ہنسنا نہیں چاہیے. صحیح بات ہے سر. ایک بات بتاؤ, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگلے اجلاس میں اپوزیشن لیڈر کے لیے کوئی ریکوزیشن نہ چلی جائے. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کر رہے ہیں آپ. دیکھیں اچھا شکر ہے ان کی تعریف کی آپ نے, یعنی کوئی کام ہے مجھے لگتا ہے ان کا آپ سے. چند دنوں میں منظر ہم پہ آ جائے گا. مطلب ود ان دا پارٹی, ان کی پارٹی میں ڈسپلن ہے, یہ تو ہر کوئی ایڈمٹ کرتا ہے. اس میں ایسی کون سی میں نے جس کو دل کرتا ہے جس کو دل کرتا ہے کونے میں کھڑا کر دیتے, اگر وہ جلسے میں لیٹ آئے. اب اس کا جیسے بھی پازیٹیو ایسے ہی ہے نا کہ ایک سیکٹر انچارج کسی نہ کسی MLA سینیٹر کو کونے میں کھڑا کر دے گا اگر وہ لیٹ آئے. نہیں, اب تو آپ کے کیمرے روزانہ, ہمارا کون سا ایسا جلسہ ہوتا ہے جس میں آپ کا کیمرہ نہیں پہنچے, اور ہم نہیں بھی بلاتے جب بھی پہنچا ہوتا ہے. رانا صاحب آج کل کیمرے توڑ بھی دیے جاتے ہیں.
کل کیمرے توڑ بھی دیے جاتے ہیں ویسے جی. نیب کے چیئرمین خان صاحب کو پوچھ لیں تھوڑا سا. نیب اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں نیب کے چیئرمین پہ. شریف آدمی آپ کے بھی کچھ کیسز ہوں گے, تھوڑی تعریف کرتے ہیں. میرے اللہ کا شکر ہے میری نہیں. آپ کے اوپر فائنینشیل کرپشن میں لگا رہی انوالو نہیں ہے. میرے اللہ کا شکر ہے کوئی فائنینشیل کرپشن میں انوالو. آپ کے لیڈروں کے ہوں گے, تھوڑا خوش کر دیں. آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں میں سمجھ گیا. ہمارا کوئی بھی پارٹی ممبر نہیں ہے. انکوائری اتنا جھوٹ مت نہیں یار, جھوٹ کیوں بول رہا میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں. نہیں یہ تو خیر بات صحیح ہے. جب تک ثبوت نہیں ہوگا. خان صاحب کا نام ہے, 72 افراد میں جو نام تھا ادارے داروں میں پچھلی والی لسٹ میں, وہ بسان کا تھا. جو دبئی میں پراپرٹیز ہیں, جو دبئی میں پراپرٹیز بنائے گی پچھلے 5 سالوں کے اندر, اس طرح پھر میں لندن کی پراپرٹیوں کا ذکر کر دوں, میں فیئر کے اپارٹمنٹ کا ذکر کر دوں, سعودی عرب کی فیکٹریوں کا ذکر کر دوں. ایسے پرسنل میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ نیب کے چیئرمین کے اوپر انہوں نے بڑے بلیٹنٹ اٹیک کرے ہیں. وہ کیونکہ وہ حکومت کے افسر ہوتے ہیں اور پھر وہ چیئرمین ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, تو اس لیے یہ صحیح بات نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں, جو کہہ رہے ہیں کہ ایک منٹ سن تو لو یار. دیکھو جمہوریت کا ایک یہ بھی ایک وہ ہوتا ہے حسن ہے, آپ بولیں تو سنیں بھی, یہ سب سے بڑی بات ہے. یہ بھی ایک ٹالرنس ہے نا. سننا سیکھ پھر ڈانٹ پڑ جائے گی مفتاح کو. سننا نہیں سیکھا, صرف بولنا سیکھا. 3 دن دبا حکومت. آدمی دیکھو میرے خیال سے حکومت پاکستان میں ہو نہیں سکتا کہ 20 والے کو 22 کی پروموشن اور ایڈیشنل رسپانسبلٹیز اکثر بیوروکریٹس کو ملتی ہے, اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ایک آدمی کو آپ نے رکھا ہے جس کا کوئی کیریکٹر کے اندر کوئی پیچھے کوئی الزام نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب دیر از نو ایکوزیشن اگینسٹ ہم, دیر از نو کیسز پینڈنگ اگینسٹ ہم, نو انکوائری اگینسٹ ہم. اس کو آپ نے آج رکھا ہے, کل اس کو بنایا, اس کو چانس تو دیں کم از کم. لیکن پرفارم فار 6 months a year. اگر آپ کو نہیں پرفارمنس سمجھ میں آ رہی تو بولا کہ یار پھر آپ سنتی نہیں ہے, ایمان سے ختم تو کرنا دیں ایک سینٹنس. لوئلسٹ آف پی ایم ایل ایم. اچھا چلے جی, لوئلسٹ. اچھا یہ چھوڑے, چلے مجھے ایک بات بتائیں. اچھا آپ سے انہوں نے پوچھا تھا نا, آپ سے ان لوگوں نے پوچھا تھا, مسلم لیگ نون نے پوچھا تھا کہ آپ کو نام دے دیں, آپ لوگوں نے نام دے دیا. کس نے پوچھا تھا؟ میں پوچھا تھا لیڈر کو. خورشید شاہ نے پوچھا تھا. خورشید شاہ نے پوچھا تھا. ہاں تو پھر ٹھیک ہے, پوچھا. جب ہمیں ٹائم تو موقع تو دینا, ٹائم تو دینا بتانے کا. 10 میٹنگز کر چکے ہیں پرائم منسٹر سے خورشید شاہ. آپ کی پارٹی میں فیوریٹزم نہیں چلتا. آپ لوگ سنتے نہیں ہیں کسی کی, آپ لوگوں کے سننے کے کان بند ہوئے ہیں, آپ کو صرف بولنا آتا ہے. آپ لوگ اپنی طرف سے اتنا میں ایک لطیفہ آپ کو بتا دیں, ایک بات سن لیجیے. ایک مولوی صاحب تھے, وہ نماز کی وہ بتا رہے تھے امپورٹنس آف نماز. تو انہوں نے اثر سے پہلے شروع کرا اور مغرب کے بعد تک وہ لیکچر دیتے رہے کہ نماز بہت ضروری ہے, 2 نمازیں اس میں نکل گئی. تو یہ بھی میری بہن بولتی آپ بولتی رہیے, بولتی آپ کو سننا نہیں آتا, آپ کو سننا نہیں آتا, اور جب سے بولنا چاہ رہی ہے. بتائیے رانا صاحب, واٹ ایور آئی سیڈ رائٹ ناؤ ان میں سے ایک بات بھی غلط نہیں ہے, اور اگر غلط ہے صرف ایک چیز میں جی, یہ ساری باتیں سچ ہیں جو میں کہہ رہی ہوں. ایک بات پوچھوں میں, ایک سوال, ان کے سوال, 35 پارلیمانی سیکٹریز خیبر پختونخوا میں, بہت اچھی بات ہے, جمہوریت کو انکریج کر رہے ہیں. کوئی سیلری نہیں لے رہے اوپر, ساروں کا نوٹیفکیشن ہوا رہا ہے equivalent to the provincial کوئی ministers. سیلری نہیں لے رہے, with no equivalent to the provincial ministers. notification ہوا ہے, اگلی بار میں notification بھی لے with no extra perks, with no extra perks, please. ہوتا ایسا ہے, صرف ایک notification, پارلیمانی سیکٹری نہ وہ perks لے رہے ہیں آپ لوگوں کی طرح, نہ ان کے گھروں کے باہر پولیس کھڑی ہوئی ہے, حفاظت کری ہے. آپ کے ذوالفقار مرزا صاحب ہو, نہ ان کے گھر کے باہر پروٹوکول ہوتا ہے. غریب انسان کے لیے جس کی سیکیورٹی تھریٹ پہ ہوگی وہ بیچارہ پولیس والا بھی نہیں رکھ سکتا. ٹھیک ہے, آپ کے ایڈوائزرز اور ود نو پورٹ فولیو, آپ کے ایم پی ایس کے آگے پیچھے پولیس کی موبائل جا رہی ہوتی ہے. پروٹوکول ختم کیا ہوا ہے, ہم نے ایکسپریس کٹ ڈاؤن کیا ہے. میں بتاتی ہوں, آپ کو ہمارے سی ایم نہیں دیتے پروٹوکول. وہ پروٹوکول نہیں لیتے. رانا صاحب کہہ رہے ہیں کے پی کے سی ایم پروٹوکول نہیں لیتے, اور سی ایم منسٹرز ہمارے وہ نہیں لیتے سیکیورٹی. یہ نہیں لیتے, یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ نوٹ کیجیے. آن ریکارڈ بتا رہی ہوں رانا صاحب, آن ریکارڈ بتا رہی ہوں. اچھا مفتاح کی بات تو سن لیں, وہ اتنی دیر سے کہہ رہا ہے میں جان کے امان پاؤں تو کچھ بول لوں. 1 گھنٹے سے بیچارہ بیٹھا, سگریٹ بھی نہیں پیا انہوں نے. حکومت ان کی ہے, بول بھی لیں. اچھا چلے دیکھیں, اب دیکھیں آپ ٹائم دیکھیے گا. جو پارلیمنٹری سیکرٹری ہوتا ہے نا, اگر وہ تنخواہ لے یا نہ لے اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا ہے. آپ دیکھیں نا, مطلب وہ ایک دفتر میں محکمے میں جاتا ہے, تو مطلب وہ محکمے کے سیکرٹریز کو بھی پتا ہے کہ یہ پارلیمنٹری سیکرٹری ہے, تو اس کا ایک مطلب وہ عورت ہو جاتا ہے,
وہ پرچیاں لکھ سکتا ہے, مطلب وہ نوکریاں کر سکتا ہے, سفارشیں کر سکتا ہے, ایک پروٹوکول ہوتا ہے اس کے. تو یہ جو ڈسپلن ہے یہ غلط ہے. مطلب ٹھیک ہے پی ٹی آئی کو ترجیح کر رہا ہوں کہ تھوڑے سے مطلب تھوڑا سی حکومت کو لمٹ کرنا چاہیے. یہاں پہ ہوتا ہی نہیں ہے بلوچستان میں, کیا نہیں ہوتا, جہاں پہ منسٹر ہی نہیں ہوتا, چیف منسٹر پورے سسٹم کو چلا رہا ہوتا ہے. ایکچولی ان کی پرسنل اپنی پریکٹسز ہیں, وزیر دفاع نہیں ہوتا. بہت منسٹری چیف منسٹر کو, شہباز شریف صاحب کے پاس بہت منسٹری یہ کہہ رہے ہیں نا. نہیں وہ بلوچستان کی بات کر رہے ہیں, کیبنٹ اناؤنس نہیں ہے. اور سر ابھی تک آپ لوگوں نے ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز نہیں بنائی. پارلیمنٹ کے نظام میں اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ایک میں بات بتاؤں, آپ لوگوں کا ایگزیکٹو پہ بہت فوکس ہے, پارلیمنٹ کا نہیں ہے آپ کے اوپر, کیونکہ آپ کے پرائم منسٹر صاحب بھی ماشاءاللہ سے کم آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور منسٹروں کی آپ کی حاضری کم ہوتی ہے. ایک جو جمہوری نظام ہے نا اس میں اسٹینڈنگ کمیٹیز فیڈرل لیول پہ بہت ضروری ہوتی ہے. اکارڈنگ ٹو 18th امینڈمنٹ ٹائم بارڈ ہو گیا ہے لیکن ابھی تک نہیں بنی, اور ہمارے اس میں کوئی 30 ڈیز میں کرنا تھا, نہیں 3 مہینے میں 90 ڈیز میں آپ نے نہیں کیا. تو 90 ڈیز میں جو کرنا تھا آپ نے اسٹینڈنگ کمیٹی کے نام ڈیسیژنز آپ وہ لے لے, میٹنگز نہیں کی, چیئرمین فائنل نہیں انہوں نے کہا انفارمل شو ہے تو اس کا میں جواب دے دوں کہ ہم نے کہا تھا کہ 90 ڈیز میں نے سنا تھا کہ کے پی کے میں الیکشن ہو جائیں گے لوکل باڈیز کے, تو ہم نے کہا تھا 89 ڈیز میں کر دیں گے, ون ڈے بیفور دا لوکل باڈیز الیکشن کے پی ول میک دا اسٹینڈنگ کمیٹی. آپ کے تو سی ایم صاحب نے آتے ہی تمام پاورز اپنے بیٹے کو دے دیے, دختر اپنے بیٹے کو اور اپنی بیٹی کو انہوں نے سب کچھ دے دیا. آپ لوگ پی ٹی آئی پرسنلائز بڑی ہو جاتی ہے جلدی. پرسنلائز کی بات نہیں ہے, ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ فیورزم کی بات نہیں, آپ کے شہباز شریف صاحب کی, انہوں نے تمام اختیارات اپنے. اچھا کھٹک صاحب کی فیملی ممبرز کتنے پارلیمنٹ میں ٹوٹل؟ دوسری بات یہ کہ جو پہلے بات کر رہے تھے فیورزم کی, یہ کھٹک صاحب خان صاحب کے رشتہ دار نہیں ہیں. نہیں رشتہ دار نہیں, ان کے فیملی ممبر کتنے ہیں؟ رشتہ داری ہر کھٹک ان کا رشتہ دار نہیں ہے جس طریقے. جی نہیں آپ جواب دیں گے. خان صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے آج کل؟ میں ذرا دوسری سائڈ پہ لے جاؤں گا. خان صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے الحمدللہ, ماشاءاللہ صحت ٹھیک ہے ان کی؟ ماشاءاللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے. چلیں جی, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا دے. سب کی دعائیں, کیوں جی آپ کی بھی ہے نا, آپ کیوں ناراض ہیں یار, آپ بھی دعا کرتے ہیں. میں تو دونوں کے لیے دعا کر رہا ہوں, اللہ آپ بھائی کے لیے بھی اور خان صاحب کے لیے, اللہ ان کو صحت دے اور اللہ ان کو. خان صاحب الحمدللہ صحت یاب ہے, بالکل ہی از پرفیکٹلی فائن. بلکہ انفیکٹ وہ جب یہاں سے چلے گئے تھے لندن, وہ جو انڈیا کے ہاتھیوں کو بچانے کے لیے یہاں پہ اے پی سی جب مس کری تھی لندن میں, یار وہ بال ہوا تھا پرنس چارلز کی, جب سے میرا خیال ہے صحت تو ان کو مگر وہ ہاتھی بچ گئے. ایک بات بتائیں اسماعیل صاحب, وہ بال زیادہ امپورٹنٹ تھا اے پی سی سے, آپ بات کر رہے ہیں مگر وہ ہاتھی تھے. بال زیادہ امپورٹنٹ تھا, کچھ اور کرنے گئے. سونیا گاندھی کے ہاتھی تھے. کے داماد رابرٹ کے ساتھ 30 بلین پاؤنڈز کا کوئی لندن میں بزنس کر رہا ہے. دیٹ از مور امپورٹنٹ فار ہم ٹو فائنڈ آؤٹ رادر دین کہ خان صاحب نے کون کر رہا ہے, کون کر رہا ہے, Yes. کون کر رہا ہے, I think it's shocking for you. کون کر رہا ہے, I think it's shocking for you. حسین نواز صاحب. اچھا رابرٹ کے آپ تو ہمارے سے بھی بہت 5 قدم آگے نکل گئے. جو آپ لوگوں نے تو کرپشن ہی کوئی نہیں کی. ہم نے تو کی نہیں, آپ نے. لیکن یار ایک بات, سمپل سی بات, اگر ایک بات سوچنے کی, ایک چلے بلین ہے ملین ہے جو بھی ہے, لیٹس فورگیٹ اباؤٹ دا فگر رائٹ ناؤ. میں صرف ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں, اگر حسین نواز اگر بزنس کر رہا ہے تو اس پہ کیا اتھینٹیکیشن ہے کہ وہ اسی اپنے ملک میں باپ وزیر اعظم یہاں کے والد صاحب, میرا کوسچن تو سن لیں, میری کوسچن پاکستان میں جہاں پہ والد سیاستدان ہوں وہاں پہ بیٹوں, میرا کوسچن تو سن لینا. حسین نواز اگر بزنس کر رہا ہے تو اس میں تو کوئی غلطی نہیں ہے نا, کوئی برائی نہیں ہے. نہیں اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہوگی, یہاں تک بات, آگے چلتے ہیں. کس کے ساتھ بزنس کر رہا ہے اس کی, یہ سونیا گاندھی کے سن ان لا جو ہے اس کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں. اچھا جب اس کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں تو اس کا کوئی پروف بھی ہوگا. جی بالکل, ویب سائٹ پہ آئے گا کچھ نام, تمام you can click it on, you can check it out on all the websites. آپ مجھے بتا دیتے تو میں لے کر آ جاتی, میں لے کر آ جاتی. نہیں وہ تو مجھے بھی پتا آ گیا ہے, میں اگلا میں اس میں آگے کچھ تردید کریں نا, وہ لوگ تردید بھی تو نہیں کرتے نا. یہ اس سے کہیں زیادہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اوپن کریں, آپ ٹیکس دیں, اب کیوں اس کو جو ہے وہ چھپاتے ہیں کہ جی اتنا. ویسے ایک بات ہے, ان کو بھی ایک اور چیز کرنی چاہیے, جو بھی پاکستانی نیشنلز ہیں باہر ملک میں بزنس کر رہے ہیں, اکنامی رن کرتے ہیں, جو پیسے بیچتے ہیں یا جتنے, ان کے اوپر بھی ٹیکس لگنا چاہیے. دے آر لیونگ ان پاکستان,
جو پیسے ریمیٹنس آ رہا ہے وہ بھی نہ آئے، پھر جو ریمیٹنس آ رہا ہے وہ بھی نہ آئے. سر نہیں آپ دیکھیں آپ نے ایجوکیشن پہ آپ لوگ ٹیکس لگا غریب کچھ پالیسی بتائیں. ایجوکیشن کا بھی کتنے ابھی کیا لگایا آپ نے دشمن پالیسی ہے فوراً اڈاپٹ کر لیتا ہے. ٹیچرز کے لگایا ٹیچر سے لگایا پرائیویٹ اسکول سے لگایا. دیکھیں یہ غلط بات ہے. دیکھیں یہ وہ سر جی ایس پرائیویٹ ٹی اسکول 2% بڑھا سر دیا. پرائیویٹ اسکولس کے جو نہیں جی ایس ٹی پہ بتا دیں کہ پرائیویٹ اسکولس کے ٹیچرز جن کی ایک آمدنی تھی ان کو ایک ٹیکس ایگزمپشن دیا ہوا تھا، اس ایگزمپشن میں کمی کری ہے کیونکہ اگر آپ اور وہ اس کو پار لے آئیں کہ بھئی اگر آپ ڈاکٹر ہیں یا نرس ہیں یا ٹیچر ہیں یا میڈیکل ورکر ہیں آپ کو اتنا ہی برابر ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں مفتاح صاحب، کتنی فیس اگر دے کوئی بندہ اسٹوڈنٹ بچہ بچی تو اس پہ بھی آپ لوگوں نے 2 لاکھ روپے میرے خیال سے ہے. تو ادھر اس میں یہاں پہ اس ملک میں ایجوکیشن آلریڈی نہیں ہے، لٹریسی کیا ہے. اس پہ ٹیکس نہیں لگا. دیکھیں میں آپ بتاؤں 2 لاکھ روپے سے اوپر جو ایک بچے کی تنخواہ فیس دے سکتا ہے اور 3 بچے ہوں تو 6 لاکھ روپے اگر فیس دے رہا ہے 50,000 روپے مہینے کی تو وہ ایک آدمی صاحب حیثیت تو ہوگا نا. اچھا اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگا ہے. اس کے اوپر ہم نے کہا کہ ود ہولڈنگ ہوگی. اگر آپ آلریڈی ٹیکس بھر رہے ہیں تو یہ پاس تھرو ہے، کوئی ایڈیشنل ٹیکس نہیں. لیکن اگر آپ ٹیکس نیٹ میں بھی نہیں ہے اور ہم نیٹ ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، یہی آپ لوگ سب چاہ رہے تھے نا کہ ٹیکس نیٹ ایکسپینڈ کریں، ڈائریکٹ ٹیکسز لگیں، تو یہ ہے کہ اگر آپ ٹیکس نیٹ میں بھی نہیں ہے اور آپ 6 لاکھ روپے اپنے بچے کی فیس بھر ٹیکس نیٹ پہ لانے کے بہت سے اور طریقے ہیں. تو 6 لاکھ بہت سارے طریقے ہیں. یہ اس میں سے ایک طریقہ. اس میں کیا خرابی ہے کہ ایک آدمی جو 6 لاکھ روپے اپنے بچوں کی فیس بھر سکتا ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یار تم ود ہولڈنگ بھر دو، اگر تم ٹیکس ریٹرن بھر رہے ہو تو پیسے واپس مل جائیں گے. کتنا بنے گا اگر 6 لاکھ کا ہو؟ This is wrong policy. This is totally wrong policy and I totally disagree. 30,000 روپے آپ اگر 30,000 روپے بھی آپ اس پہ بھی اگر آپ آبجیکشن کرتے ہیں تو پھر تو ٹیکس جمع ہو گیا. پھر تو جمع ہونے سے ان ممالک میں تو صحیح ہے کہ جہاں پر ایجوکیشن پر خرچ کر رہے ہیں آپ تو ایجوکیشن میں آپ خرچ ہی نہیں کر رہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہم تو سننے آئے سر ویسے مہنگائی یہ کہہ رہا ہوں کہ ایجوکیشن دیکھیں پچھلی جو آپ 10,000 میں مجھے ایک مہینہ گزار کے پچھلے سپٹمبر سے اس سپٹمبر ہم جب مہنگائی کرتے تھے نا ہم تنخواہیں بھی بڑھاتے تھے سرکاری ملازموں کی، وہ مہنگائی کور ہو جاتی تھی. آپ لوگ یہ نہیں کہہ رہے. میری بات سنیں تو میں سجیشن دے رہا ہوں پچھلی سپٹمبر سے میرے پاس اس کا بڑا اچھا جواب آیا ہے. آپ چپ ہی رہو تو آپ تو جواب دینے نہیں ہے سوال پوچھنے آئے. آپ جواب دینے نہیں آئے. چلے جی ٹھیک ہے. 7.2% جو ہے وہ لاسٹ سپٹمبر سے اس سپٹمبر میں پرائسز بڑھی ہیں، وچ ہسٹوریکل ٹرینڈ میں پچھلے 4-5 سالوں کو بھی دیکھا جائے تو یہ انفلیشن جو ہے وہ کم ہے. ایوریج 5 سال کی ڈالر کتنا بڑھ گیا، پیٹرول کی پرائسز آپ دیکھیں. اچھا پیٹرول سر آپ نے کہا تھا کشکول ہم توڑ دیں گے، گورنمنٹ ختم ہوئی ہے. سائز بڑا کر دیا کشکول کا آپ نے. 2019 دیکھیں وہ بھی پوچھ رہے ہیں سائز بڑا کر دیا آپ نے. سائز کشکول کا بڑا کر دیا. کشکول کی جب مٹکا آ گیا. دیکھیں میری بات سن، جو آئی ایم ایف سے پروگرام کرا ہے وہ آئی ایم ایف سے ہم نے لون لیا ہے ٹو ری رول بیسکلی کہ جو پیمنٹ دینے تھے آئی ایم ایف سے وہی پیسے لیے جو کہ آئی ایم ایف کو واپس کرنے ہیں. ٹھیک ہے میری سن لیجیے گزارش سن لیجیے. ٹھیک ہے تو آئی ایم ایف سے ہم نے اچھا اور آئی ایم ایف سے ہم نے لون لیا ہے، لون واپس کریں گے. میں اپنے پرائیویٹ بینک بزنس میں بھی لون لیتا ہوں. اس کا کوئی یہ مطلب کشکول نہیں ہے کہ بینکوں سے بھیک نہیں مانگ رہا ہوں، میں لون دیتا ہوں انٹرسٹ دے کے واپس کرتا ہوں. ٹھیک ہے ہم کہہ رہے تھے کہ ہم فوراً ایڈ ختم کر دیں گے. 5 سال پنجاب حکومت نے یو ایس گورنمنٹ سے پیسے نہیں لیے. آرٹیکل 62-63 آپ کے پاس پارٹی کے اوپر لاگو ہوتا ہے. یو ایس گورنمنٹ کے علاوہ اور کوئی یو ایس گورنمنٹ سے نہیں، اور کوئی فائنینشیل آرٹیکل 62-63 آپ کی پوری پارٹی کے اوپر لاگو بولتا ہے کہ آپ نے قوم سے جھوٹ بولا تھا تقریروں میں. ویسے یہ بہت بڑا ہم نے کہا ہے کہ کشکول توڑ دیں گے اور ہم نے کوئی ملک سے جا کے ہم ایڈ نہیں لے رہے، ہم کوئی ایسی اپنی سوورنٹی کو کمپرومائز نہیں کر رہے. لیکن obviously دنیا کے اندر رہتے ہیں ہم لونز تو لیں گے نا، ورلڈ بینک سے بھی لون لیں گے. آپ سمجھیں ڈیمز بنیں گے، یہ کوئلے کے کارخانے تو انشاءاللہ ڈیم بنائیں گے، گنجی بنائیں گے اور باسو بنائیں گے. سوری ان کے وزیر اعلیٰ پنجاب نے بے ساختہ اپنی کیمپین کے دوران کہہ دیا تھا کہ 3 مہینے میں ہم بجلی ختم 5 دن پھر 5 ہفتے پھر 5 مہینے 6 مہینے میں بجلی ختم کر دیں گے. تو وہ نکل گئی تھی منہ سے، وہ سچ نکل گیا تھا. ختم کر دیں گے مطلب بجلی دینا بند کر دیں گے. نہیں وہ تو ختم کر دیں گے. انہوں نے ایک بار خود کہا تھا کہ بجلی ختم کر دیں گے. یہ کہہ رہی بجلی ختم اپنی اسپیچ میں کہہ دیا تھا، اور بے ساختہ اسپیچ میں کہہ دیا تھا. یہ بڑی بات ہے جو فیصل آباد کی نشست جو بھی ضمنی الیکشن ہوئے وہ پی ٹی آئی میں جو یہ ان کی اپنی کئی عرصے سے ان کی سیٹ تھی، وہ سیٹ جانا بہت بڑا جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے کہ ان کی اس پالیسیوں سے عام آدمی کتنا متاثر ہے اس نے ثابت کیا. تو اب ان کو یہ چیزیں ریئلائز کرنی چاہیے کہ بھائی جو یہ کامیابی اپنی جگہ پہ ہوگی لیکن ان کی نااہلی آپ نے ڈالر کو 110 پہ لے کے گئے اور پھر مصنوعی طریقے سے 106 پہ لا کے آپ نے روکا ہوا ہے. ہم نے اگلے سال کے فرسٹ کوارٹر تک 145 آئی ایم ایف کا میرے خیال سے یہ بھی ایگریمنٹ میں شامل ہے. مجھے لگ رہا ہے
$150 کریں گے. عمر ابھی تک آ رہی ہے 127. اچھا میں آپ کو دیکھیں یہ 2013 تک 127 اور اگلے کوارٹر میں 2014 کے پہلے کوارٹر میں 145 145 پہ جائے گا. 145. یہی مسئلہ ہے کہ میرے بھائی 145 بول رہے ہیں, یہ 127 بول رہی ہیں, یہ 145 3 مہینے میں بڑھا ہے نا, 5 سال میں بھی نہیں بڑھا. میری بات نہیں, ہم تو یہ بات رفتار یہ رفتار آپ رفتار دیکھ کر بول رہے ہیں. 3 مہینے میں بڑھا ہے نا اتنا 5 سال میں نہیں بڑھا تھا. 14 روپے نہیں بڑا 3 مہینے میں 97 میں تھا, 96 97 پہ ختم. نہیں 100 روپے نہیں تھا. اچھا بریک لگا ہے, آج 107 ہے. میری بات سنیں, اور آئی ایم ایف سے میں آپ کو ایسے بتا آپ 110 پہ کھڑے, آپ کو بتا 110 پہ کھڑے, آپ 107 کو مزید طریقے سے وہ اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ پڑا ہوا ہے. آئی ایم ایف سے جو ایگریمنٹ ہے ابھی آپ جائیے اور ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, آپ بھی ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. یہ تو آن ریکارڈ ہے نا. ہاں تو آئی ایم ایف کا یہ ایگریمنٹ ہے, آن ریکارڈ کمنٹمنٹ سے آپ کو ایک بات تو بتائیں, جو کمنٹمنٹ سے آتی ہے. سب سے میجر ہمارا ایشو ہے, پوری قوم انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے, اے پی سی بھی ہو گئی, اس کی کہاں ہے پروگریس پر؟ وہ ہو رہے ہیں نا 5 جو گروپ سے طالبان کے, اگر کوئی سیکریٹری ایسے ایسے ٹاکس کر رہے ہیں طالبان سے, آپ کر رہے ہیں, لیکن مطلب وہ رانا بھائی شو پہ آگے تو لوگ نہیں بتائیں گے. 5 گروپس کے ساتھ مذاکرات, باقی جو گروپ وہ تو آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. 5 گروپس کے ساتھ پہلے آپ کا سوال یہ بنتا ہے, پھر میں بولوں گا تو یہ کہیں گے کہ میرے خیال سے 5 جو گروپس کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں طالبان کے, دونوں کی مکہ ہے اس چیز پہ, ان دونوں کی پی ٹی آئی کی اور نون. ٹیررسٹ پالیسی نہ یہ لے کریں گے ٹیبل پہ, نہ ہاؤس میں آئے گی, نہ کبھی ڈسکس ہوگی, نہ ہی طالبان کے ساتھ ڈائیلاگ ہوگا. یہ لوگ میگا پروجیکٹس کریں گے اور اس وقت ملک کے حالات آنے والے وقتوں میں اور خراب ہوں گے. صرف ان دونوں کی جیسے ہی مذاکرات کی بات ہم نے کی, پشاور میں بلاسٹ سٹارٹ ہو گئے. آپ اسے اندازہ لگائیں. پیپلز پارٹی دیکھیں اب کیا کہہ رہی ہے. پیپلز پارٹی نے ایک نئی بات کریں گے, پی ٹی آئی اور نون لیگ کا مکمکہ ہو ٹیررزم, یہی آپ کہہ رہے ہیں. صرف عوام کو مس گائیڈ کرنے کے لیے پیپل نو ویری ویل کہ یہ الائنس کس کے درمیان ہے, ڈیلز اور مفادات کن کے آپس میں شیئر ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. میں تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ جب ہماری یہ بات ہوئی تھی اور ہم اپنی بہن کو یہ کہہ رہے تھے کہ مکھ مکہ کا ورڈ استعمال نہیں کرنا, تو آپ کیسے کر رہے ہیں؟ ہم تو کریں گے کیونکہ یہ ہے, لیکن ہر بات میں دیکھیں یہ بھی ریسپانسبلی کہہ رہے تھے کہ یہ اس کا مکھ مکہ, یہ اس کا مکھ مکہ. یہ کیا دیکھیں ایک پالیسی ہے جس کے اندر آپ بھی ہم سے ایگری کریں, آپ بھی ہم سے ایگری کریں, آپ بھی سب بیٹھے ہیں اور سب نے کاغذ پہ سائن کیا. آپ دونوں پارٹیوں کے کنیکشن ہے, آپ دونوں امن کراؤ. آپ دونوں پارٹیوں کے کنیکشن ہے, آپ لوگ امن کراؤ. انشاءاللہ ہم امن کرانے کی پوری کوشش کریں گے. ہم نے جو ایگریمنٹ کرا ہے اس پہ تو آپ نے بھی سائن کری, آپ نے بھی کری. میرے خیال میں اب وائنڈ اپ کر دیں, کر دیں. کیا نیکوٹین لیول لو ہو رہا ہے؟ نہیں بس بھوک لگی ہے. بھوک لگی ہے. میں نے حیدرآباد بھی جانا. حیدرآباد, یہ حیدرآباد کی سٹوری بعد میں پوچھیں گے. یار کزن شادی ہے بھائی کو. اچھا میں اب آگے نہیں, آپ سمجھ رہے ہیں حیدرآباد کو, وہ سمجھ رہے ہیں حیدرآباد ہمارا سینٹرل سندھ کا شہر ہے, ہر کوئی آتا جاتا ہے, کوئی حیدرآباد ایسا نہیں ہے جیسا شک کی نگاہ سے مجھے دیکھ رہے ہیں, ایسی کوئی بات. اچھا تالپورہ کا دارالخلافہ تھا اور بڑا اچھا شہر ہے. بہت اچھا, مجھے نہیں پتا تھا. آپ تو نہیں, آپ جس طرح کہہ رہے ہیں نا حیدرآباد, جیسے میں پیرس جا رہا ہوں گھومنے کے لیے. پیرس تو نہیں جا رہے آپ, لیکن بہرحال بڑی اچھی مچھلی ملتی ہے. مچھلی پلہ بہت اچھا ملتا ہے, بہت روایتی شہر ہے. پلہ صحیح, مچھلی بھی اچھی ہوتی ہے, پلہ بہت اچھا ملتا ہے. اچھا میرے خیال میں وائنڈ اپ کر دیں, بہتر یہی رہے گا نا. بالکل. آپ نے تو کوئی گلا شکوہ نہیں اب کرنا. نہیں کچھ نہیں. آپ کو کوئی دیوار کے ساتھ نہیں لگایا گیا آج. آج وہ دیوار توڑ دی ہم نے. آج وہ دیوار ہی توڑ دی. یہ نہیں تھا وہ رونالڈ ریگن کہتا تھا نا, گورباچوف کو, مسٹر گورباچوف برنگ ڈاؤن دس وال اباؤٹ دی برلن وال, سو وی براٹ ڈاؤن دی وال. یہ ایک بڑا ریولوشن آئے گا دونوں پارٹیوں میں, یہ مکہ کا ورڈ ختم کریں اور یہ دیوار کے ساتھ لگا رہے. اور جس وقت بھی کوئی تھوڑی سی یہاں پہ رینجرز آپریشن کرتی ہے یا کوئی اور نہیں, ادھر رابطہ کمیٹی بیٹھ جاتی ہے اور پریس کانفرنس شروع ہو جاتی ہے. یہ ختم کر رہے ہیں. جمہوری حق ہے ان کو. مطلب ہمارے پاس آپشن تو ایک یہی ہے نا, ان کے پاس آپشن ہے اپوزیشن کا, ان کے پاس حکومت کا آپشن ہے, ہمارے پاس پریس کانفرنس اور شور کا. آپ کو یہ کہنا چاہیے ان کے پاس آپشن ہے, وہ شرجیل محمد. یہ محل بنانے میں مصروف ہوتے ہیں, ان کی جب حکومت آتی ہے ان کا ایک محل بن جاتا ہے. آپ بال اے پی سی چھوڑ کے بال پہ چلے جائیں. اچھا ہمارے مفتہ کو بھوک لگ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. بہت بہت شکریہ آپ سب کا جی, آپ تشریف لائے. کوئی ایکسٹرو نہیں دے سکتا میں, ٹھیک ہے. رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.